میں آپ کی سلامتی ہو۔ پہلا پوائنٹ خدا کی محبت۔ آج ہم خدا کی محبت جو پوری دنیا کے لیے ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ کلام مقدس میں مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ رومیو 5 باب 8 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری بات، کوئی راس باز نہیں۔ خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کوئی بشر، کوئی انسان راس باز نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے رومیو 3 باب 10 آیت مقدسہ میں، چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راس باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ رومیو 3 باب 23 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ انسان ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان خدا کے کلام کے مطابق کوئی بھی راس باز نہیں، کوئی بشر جو ہے وہ گناہ سے پاک نہیں ہے، کوئی راس باز نہیں ہے۔ تیسری بات، جب انسان گناہگار ہے، کوئی راس باز نہیں، تو پھر خدا کا منصوبہ نجات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو نجات دینے کے لیے، گناہوں سے آزاد کروانے کے لیے خدا نے انسان کے لیے منصوبہ نجات تیار کیا، اور خدا کا منصوبہ نجات یہ ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 23 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رومیو 10 باب 13 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 آیت مقدسہ میں لکھا، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ میرے عزیزو، خدا کا منصوبہ نجات یہ ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو کتاب مقدس کے مطابق نبیوں کی پیش گوئیوں کے مطابق اس دنیا میں آیا، اور اس نے کائنات کے لیے، دنیا کے لیے اپنے آپ کو مصلوب کیا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا نجات دہندہ قبول کرے گا، وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرے گا۔ جب ہم اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، کوئی انسان راس باز نہیں، اور ہر کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کے وسیلہ سے نجات کو، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتا ہے، تو اس میں جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا جو رد عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم ان ساری سچائیوں کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، مکاشفہ 3 باب اور 20 آیت مقدسہ میں جو لکھا ہے، دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ پہلا یوحنا 1 باب 9 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یوحنا کی انجیل 1 باب 12 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور اسے بطور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ پانچویں بات کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں
ہمیں کیا بتاتا ہے، خدا کے کیا وعدے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو 10واں باب 9 آیت مقدسہ میں کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا۔ یوحنا 5واں باب 24ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب 31ویں آیت میں لکھا ہے لیکن یہ اس لیے لکھا گیا کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ پہلا یوحنا 5واں باب 13ویں آیت مقدسہ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھی ہیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، تم ہمیشہ کی زندگی وارث ہو۔ اس لیے میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نجات خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خداوند مجھے آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔